इफ्तिखार खोकर साहब ने जब मुझे हुक्म दिया कि मुझे इस पे बात करनी चाहिए, तो फौरी तौर पे तो मैंने कहा कि मैं क्या बात करूंगा, इसलिए कि मैं बहुत फासले पे हूँ, एक अरसे से बहुत फासले पे हूँ। अ, लिखने पढ़ने के साथ तो मेरा रब्त रहा, लेकिन जो सियासी सरगर्मियां, ये दिलचस्पियां हैं, वो मेरी तकरीबन खत्म हो चुकी हैं और मैं मायूसी का शिकार हूँ इस मामले में। अ, लेकिन कल ऐसा हुआ कि कल हम एक तकरीब में बैठे थे, फतेह मलिक भी बैठे थे, उसमें हम भी गुफ्तगू कर रहे थे, मैं गुफ्तगू कर चुका, तो मलिक साहब ने बात की। तो बात करते करते वो एक ऐसे जुमला उन्होंने कहा कि मुझे उस जुमले के जवाब में, वो शदीद जुमला था, उसके जवाब में मुझे ज़हन में फौरन फ्लैश किया प्रोफेसर खुर्शीद साहब की एक लाइन। तो मैं घर आया तो बैठ के मैंने वो उनका रेफरेंस ढूंढा और चंद सतरें मैंने लिख ली। तो वो मैं पढ़ देता हूँ। ये कोई मरबूत तो नहीं है, बिखरी हुई यादें हैं, बिखरी हुई ख्यालात हैं, लेकिन अगर आप माफ कीजिए अगर कोई इसमें रब्त ना हो तो मैं माजरत खा हूँ पहले से। मैंने अपने बचपन और लड़कपन में अपने वालिद साहब की लाइब्रेरी में जिन कुतब को देख रखा था, उनमें हफीज जलंधरी का शाहनामा इस्लाम, अकबर नजीब आबादी की तारीख इस्लाम, सैयद अली अजवेरी की कशफुल माजूब, अमीन हसन इस्लाई की तज़किया नफ्स, जलील हसन नदवी की ज़ादेरा और राय अमल, सदरुद्दीन इस्लाही की हकीकत निफाक, अबुल हसन अली नदवी की असर हाजिर में दीन की तफहीम व ताबीर, नईम सदीकी की मौसन इंसानियत और मौलाना मौदूदी की तफहीम की जिल्दों के अलावा दूसरी कुतब के साथ रखी हुई प्रोफेसर खुर्शीद की बतौर खास दो किताबें थीं जिनका नक्श अभी तक मेरे जहन पर कायम है। पहली किताब इस्लामी नजरिया हयात थी। प्रोफेसर खुर्शीद ने यह किताब तब तालीफ की जब वो कराची यूनिवर्सिटी में लेक्चरार थे। इसका पेश लफ्ज उस वक्त के शेखुल जामे डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने लिखा था और किताब भी कराची यूनिवर्सिटी से शाया हुई थी। अगरचे ये किताब उनकी तसनीफ नहीं तालीफ थी, मगर इसमें लगभग उन सारे मौजूआत पर तहरीरों को मुदवन कर दिया गया था जो इस मौजू के तकाजे की झैल में आती थीं। हवाशी और मुआवन कुतब के हवाला जात ने इसे न सिर्फ मुफीद बना दिया था, मुझे उकसाया था कि इस किताब की फराम करदा मालूमात को रहनुमा करके कुछ और पढ़ता रहूं। तस्करा जिंदा प्रोफेसर खुर्शीद की वो दूसरी किताब है जो मैंने उस जमाने में पढ़ी थी। ये 1964 में उनके असीरी में गुजरे लगभग 11 माह की असीरी की दास्तान है। इस किताब का असलूब बहुत सादा और दिल नशीन था और मतन में जा बजा बरमहल अशार को मुक्तबिस किया गया था। अबवाब के उन्वानात बहुत दिलचस्प थे। दो तीन मिसालें देखिए। इश्क अपने मुजरमों को सूए जिंदा ले चला। एक और देखिए उन्वान, वो मेरा पहले पहल दाखिले जिंदा होना, और जिसने हंगामा अदालत का तेरी देखा है, वगैरह। मुझे याद है इस किताब का इंतसाब उन्होंने अपने भाई अनीस के नाम किया और नीचे मोमिन का यह शेर मुक्तबिस किया था, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। किताब के अंदर भी एक नामा अपने इसी भाई के नाम था और भाई को यूं मुखातिब किया गया था जैसे कोई अपनी महबूबा से मुखातिब। खत की इबारत से मोहब्बत का जज्बा छलक छलक पड़ता था। ये किताब उनके आला अदबी ज़ौक़ की शहादत होकर मेरे सामने आई थी। पहली किताब मुझे इसलिए भी खुश आई थी कि इसमें किसी मजहबी अदारे के तरबियत याफ्ता आलम के नुक्ता नज़र के पहलू ब पहलू एक मुख्तलिफ और जदीद तालीमी पस मंज़र रखने वाले और जदीद दुनिया के मसाइल और तकाज़ों से आगाज साहिब इल्म शख्स की राय भी पढ़ने को मिल रही थी। जबकि जिंदा के तज़किरे वाली किताब उनके आला अदबी ज़ौक़ की शहादत हो गई थी। लिहाजा मैं उनकी दूसरी किताब की तरफ भी उनकी दूसरी कुतब की तरफ भी मुतवज्जो हो गया था। तज़किरा जिंदा को पढ़ते हुए मैंने महसूस किया था कि वो मौलाना मोहम्मद अली जौहर की शख्सियत से बहुत मुतासर थे। उनके अशार किताब के इब्तदाई हिस्से में कदर फरावानी में पढ़ने को मिलते हैं। उन्होंने एक मकाम पर लिखा है कि उन्हें अपनी नौउम्री से जिन शख्सियात से वालाहाना मोहब्बत थी, उनमें मौलाना मोहम्मद अली सर फहरिस्त थे। उन्होंने अपने वालिद के नाम मौलाना के खत भी संभाल कर रखा हुआ था। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद को गिरफ्तार करके कराची की सेंट्रल जेल में रखा गया था। इस अहवाल को लिखते हुए उन्होंने मौलाना मोहम्मद अली को याद किया था और लिखा था कि एक ज़माने में वो भी इसी सेंट्रल जेल में लाए गए थे। वो इस पर नाज़ा थे कि उन पर वही गुजर रही थी जो उनकी महबूब शख्सियत मोहम्मद अली पर गुजरी थी। मुझे यूं लगता है मौलाना मोहम्मद अली से ये मोहब्बत उन्हें विरासत में मिली थी।
میں نے کہیں پڑھ رکھا ہے کہ پروفیسر صاحب کے والد نذیر احمد قریشی دہلی کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے، اور مولانا محمد علی، شوکت علی اور حکیم اجمل جیسے صاحبان علم و عمل کا حلقہ احباب رکھتے تھے، کامریڈ رسالی کی مالی معاونت کرتے تھے اور تحریک خلافت میں پیش تھے۔ بعد میں مسلم لیگ کا حصہ ہوئے اور تحریک پاکستان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اسی زمانے میں انہیں مولانا مودودی سے قربت بھی رہی اور مولانا نے انہیں اپنے ایک مشاورتی بورڈ میں بھی شامل کیا تھا۔ تاہم یہ بات بہت دلچسپ اور عجیب لگی کہ مولانا تو تحریک پاکستان کے کارکن نہ ہوئے، بقول پروفیسر خورشید صاحب بس ہمدردانہ اور غیر جانبدارانہ رویہ رکھتے تھے۔ یہ بات انہوں نے عدالت میں اپنے ایک بیان میں کہی تھی۔ تاریخ کے اس اہم موڑ پر یہی غیر جانبداری تھی جو ایوب خان کے عہد میں جماعت اسلامی کو قیام پاکستان کی مخالف جماعت کہہ کر پابندی لگانے کا جواز ہو گئی تھی۔ جماعت پر سے پابندی تو اٹھ گئی، مگر قیام پاکستان کی مخالفت کا الزام ابھی تک تواتر سے دہرایا جا رہا ہے۔ کل ہی ایک تقریب میں پروفیسر فتح ملک نے کہا پاکستان کو ان خطوط پر ہی چلایا جائے جو تحریک پاکستان کے رہنماؤں نے طے کیے تھے، نہ کہ جماعت اسلامی اور دوسری مذہبی جماعتوں کے جنہوں نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی۔ نذیر احمد قریشی اس ہنگامے میں خوب متحرک تھے۔ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن بھی تھے۔ پروفیسر خورشید احمد نے ایوبی دور میں گرفتار ہونے کے بعد عدالت میں انتہائی فخر سے بیان دیا تھا کہ وہ طالب علمی کے زمانے میں تحریک پاکستان سے وابستہ رہے تھے۔ گویا یہ عمل ایک فرض کفایہ کی ادائی جیسا رہا جس کی تحریک انہیں اپنے والد اور مولانا محمد علی سے ملی تھی۔ خورشید صاحب 1964 میں کراچی یونیورسٹی کی ملازمت چھوڑ کر پی ایچ ڈی کرنے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں لیسٹر میں انہوں نے اسلامک فاؤنڈیشن قائم کی جس کی مالی معاونت وہاں موجود مسلمان کرتے تھے۔ یہ بین الاقوامی سطح کا پہلا ادارہ تھا جو انہوں نے قائم کیا اور جس کی شاخیں نیروبی، کینیا اور نائجیریا میں بھی بنا لی گئی۔ اس تنظیم نے ایک انگریزی رسالہ امپیکٹ بھی جاری کیا جس کے مدیر حاشر فاروقی تھے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی شخصیت کی اٹھان کیسی تھی اور ان کی زندگی کی ترجیحات کیا رہی تھیں۔ انہوں نے لیسٹر یونیورسٹی سے معاشیات میں ڈاکٹریٹ کی اور بعد والی زندگی میں ان کی شناخت اسلامی معاشی فقہ کے ماہر کے طور پر مستحکم ہوتی چلی گئی اور اس کے پیچھے ان کی علمی ریاضت شامل تھی۔ انہوں نے اسلامی معیشت کے خد و خال واضح کرنے کے لیے بہت لکھا تھا۔ ان کے اس علمی خدمت کے اعتراف میں 1990 میں اسلامی ترقیاتی بینک کا ایوارڈ، شاہ فیصل ایوارڈ بھی انہیں دیا گیا۔ ان کی یہی مستحکم علمی شخصیت میرے سامنے رہی اور مجھے بطور خاص غیر سودی بینکاری کے بنیادی اصول سمجھنے کے لیے انہیں بار بار پڑھنا پڑا۔ میں جس بینک میں تھا ان دنوں اس میں اسلامک بینکنگ پر کام ہو رہا تھا اور جو کمیٹی اس پر کام کر رہی تھی مجھے اس کے قریب رہنے کا موقع ملا۔ ایسے میں ڈاکٹر تنزیل الرحمان کی سربراہی میں وفاقی شرعی عدالت کے 3 رکنی بینچ کے سودی نظام کے خلاف دیے گئے فیصلے کے علاوہ اقرار الصدر شہید ڈاکٹر نجات صدیقی، ڈاکٹر محمود ابو سعود اور ڈاکٹر محمد عزیز کی تحریروں کو پڑھنے کا موقع ملا اور نواز شریف حکومت کی خود انحصاری کمیٹی کی 1991 والی وہ رپورٹ بھی دیکھی جس کمیٹی کی سربراہی پروفیسر خورشید نے کی تھی۔ وہ غیر سودی بینکاری میں بہت واضح اور دو ٹوک نظریہ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک اور مضمون میں مستقبل کے معاشی نظام کو تشکیل دینے کے لیے انگریزی کے سی سے آغاز پانے والے 7 اصول وضع کیے تھے: کمٹمنٹ، کریکٹر، کریٹیوٹی، کمپٹیشن، کوآپریشن، کمپیشن، کو ایگزسٹنس، اور ان کی ذیل میں جو انہوں نے لکھا ہے وہ ایک صحت مند معاشی نظام کا نقشہ ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ پروفیسر صاحب نے چراغ راہ اور ترجمہ القرآن میں بھی لکھا اور ان پرچوں کی عدالت سے منسلک رہے اور اداریہ نویسی بھی کی۔ یہ پرچے ایک زمانے میں ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ چراغ راہ کا 12واں شمارہ نظریہ پاکستان نمبر تھا جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ بھی کیا، اور اس کے اداریے میں پروفیسر خورشید نے لکھا تھا، کوٹ، نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ ہی کا دوسرا نام ہے۔ میں یہ جملہ پڑھ کر چونکا تھا۔ اگر نظریہ پاکستان اسلامی نظریہ ہی تھا اس باب میں غیر جانبدار رہنے کا جواز کیا تھا؟ اس شمارے میں مضامین لکھنے والے اور پاکستان اور اسلامی نظریہ کے عنوان سے ایک مذاکرے میں شامل افراد مختلف فکری پس منظر رکھتے تھے، اس لیے یہ شمارہ اور بھی اہم ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے اس شمارے کو بھی پروفیسر خورشید احمد نے عدالت میں پاکستان سے اپنی اور اپنی جماعت کی وفاداری اور محبت کے ثبوت کے طور پر پیش کیا تھا۔ پروفیسر خورشید نے اقبال پر بھی کئی مضامین لکھے۔ وہ انہیں تجدید فکر اسلامی کا نقیب کہتے تھے۔ ان کی نظر میں اقبال نہ تو محض شاعر تھے اور نہ ہی صرف فلسفی،
ان کی شخصیت مختلف عناصر سے مل کر بنی تھی۔ جو لوگ اقبال کی فکر میں تضادات دیکھتے ہیں یا انہیں محض شاعر سمجھتے ہیں، وہ پورے اقبال کو سمجھنے میں ٹھوکر کھاتے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اقبال تقلید کے قائل نہیں، اجتہاد کے طرفدار تھے۔ ان نے اقبال کے اجتہاد کو تخلیقی اجتہاد کا نام دیا تھا۔ ان کے اقبال کے یہاں حرکی اسلام کا تصور تھا۔ اقبال کی خودی کی تشریح ہو یا عقل اور وجدان کے درمیان اقبال کا قائم کیا ہوا تعلق، اس باب میں پروفیسر خورشید احمد کی تحریریں پڑھے جانے کے لائق ہیں۔ پروفیسر خورشید احمد 3 بار سینیٹر منتخب ہوئے اور 3 بار مختلف صوبوں سے، 1 بار وزیر بنے، ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہونے کی تہمت بھی لگی۔ یہ کوئی جمہوری دور نہ تھا، ضیائی مارشل لا کا زمانہ تھا۔ ان کی جماعت پر الزام رہا ہے کہ وہ اس طرح کی غیر جمہوری قوتوں کی بہت آسانی سے اعلی کار ہو جاتی رہی ہیں، اگر وہ 8 ماہ تک ہی حکومت کا حصہ رہے اگرچہ، مگر یہ ایسا پکا داغ تھا جو مستقل طور پر اس شریف النفس دانشور کے دامن پر لگا رہ گیا۔ آخر میں معذرت کے ساتھ ایک بات کہنا چاہوں گا، ممکن ہے یہ بات آپ کو اچھی نہ لگے۔ میں درست یا نادرست یہ سمجھتا ہوں کہ ایک علمی ادبی روایت جس کا آغاز سید مودودی اور ان کے ہم فکر ساتھیوں سے ہوا تھا، پروفیسر خورشید احمد کی وفات کے ساتھ ہی وہ روایت ختم ہو گئی ہے۔ یہاں بانی جماعت کے غیر مشروط مقلدین بہت ہیں۔ جدید دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر مذہبی فکر کی تشکیل نو کرنے اور بدلتے ہوئے حالات میں فکری رہنمائی کرنے والے، یا پھر کم از کم قلم، علم اور کتاب سے رشتہ جوڑنے والے بھی کم نظر آتے ہیں۔ کیا یہ درست نہیں ہے کہ اس کارواں میں سیاست کی دھواں چھوڑتی گاڑی کے پیچھے بکٹوٹ بھاگنے والے، جذباتی نعرے لگا کر لوگوں کی بھیڑ اکٹھی کر لینے والے غالب نظر آنے لگے ہیں؟ ایسے میں اس خلا کا احساس شدت سے ہوتا ہے جو پروفیسر خورشید احمد اور ان سے پہلے اسی قبیلے کے صاحبان علم کے چل بسنے سے پیدا ہو گیا ہے۔ مرزا مظہر جانا کے ایک شعر کے مصرع ثانی کے ساتھ رخصت چاہتا ہوں۔ خدا رحمت کنند این آشکانے پاک نظرہ۔ ماشاء اللہ، بہت خوبصورت گفتگو اور مربوط ہے۔ یہ غیر مربوط نہیں، بلکہ اس نے تو اتنے انہماک سے ہم نے سنا کہ یوں لگ رہا تھا کہ محفل میں کوئی نہیں بیٹھا ہوا۔